سورہ نمل آیت نمبر 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تو مجلس میں بیٹھا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت تو ان کے سامنے تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر. اس میں بھی میری آزمائش ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنما يشکر لنفسه. اور جس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تو اس میں فائدہ اس کا اپنا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اور جس نے ناشکری کی تو پھر میرا رب بے نیاز بھی ہے اور بڑا کریم ہے. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ ذرا یہ جو تخت ہے اس کی حیت کو تبدیل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ حقیقت تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك. جب وہ آئی تو اس سے پوچھا انہوں نے کہ یہ تخت جو ہے آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے. قالت كأنه هو. وہ کہنے لگی کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے. فلم وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. اس نے کہا کہ ہمیں تو یہ معلومات پہلے سے مل گئی تھی اور ہم تو فرمانبردار ہو ہی گئے تھے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. اور اس کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا ان جھوٹے معبودوں نے جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کر رہے تھے. انہا کانت من قوم کافرین. یہ کہ وہ کافر قوم میں تو پلی بڑی تھی. قیل لها ادخل الصرح. اب حضرت سلیمان کے جو کارندے تھے انہوں نے کہا کہ مال کے اندر تشریف لے جائیں. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. تو جب وہ اندر گئی تو دیکھا کہ شاید یہ تو پانی کا ایک بہت بڑا حوض ہے. تو اس نے اپنے پائچے اوپر کر لی یا جو بھی ان کا لباس ہوگا نیچے کے لباس کا حصہ اس کو اس نے اوپر کر لیا جیسے پانی میں اترتے ہوئے آدمی کرتا ہے. قال إنه صرح ممرد من قوارير. اس کو کہا کہ یہ تو محل جو ہے یہ سارے کا سارا شیشے کا بنا ہوا ہے.
اور وہ فرش بھی شیشے کا ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. تو کہنے لگی کہ یا رب میں نے اس سے پہلے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایمان لاتی ہوں اپنے اس رب پہ جو رب العالمین ہے. یہاں پہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر جو پہلی آیت ہے جس میں اس کے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اب اس زمانے میں جو کتاب تھی وہ تورات تھی. اور یہ بات پہلے بھی ایک سے زیادہ دفعہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ جو العلم ہے، جب قرآن پاک میں آتا ہے العلم دی نالج، تو یہ صرف اس علم کے لیے استعمال ہوتا ہے جو علم وحی ہے. یعنی دنیا میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، تو مدنی حالات پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ میں کے مضامین ہیں، میڈیکل کے مضامین ہیں، دوسرے کیمسٹری فزکس وغیرہ، یہ سارے کے سارے کسب ہیں. ان کے ذریعے سے ہم دنیا کماتے ہیں. یہ نہ تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان تو کہاں سے آیا ہے، نہ یہ بتاتے ہیں کہ تو کدھر جا رہا ہے، یعنی تیرا اگلا ٹھکانہ کون سا ہے، اور اس اگلے ٹھکانے میں جس قسم کا احتساب ہوگا اس کے بارے میں یہ علم خاموش ہے. تو یہ علم نہیں ہے، یہ دنیا میں معاش کے لیے کسب ہے. البتہ علم جو ہے وہ علم وحی ہے جس میں مبدا کا علم ہے کہ تیری ابتدا کہاں سے ہوئی، پھر اس میں معاش کا علم ہے کہ تمہیں یہاں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، پھر اس میں معاد کا علم ہے کہ اس کے بعد جو اگلا عالم تیرے سامنے آنے والا ہے اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو آخری کتاب کے طور پہ قرآن پاک آ گیا، لیکن یہ جس زمانے کی بات ہے اس زمانے میں تورات تھی. تو تورات میں جو علم تھا اس کے عالم جن کو اخبار و ربار کہا گیا، تو وہ تو اس کا ایک بیشتر حصہ ترجمہ میں ہمارے سامنے ہے. اس کی جو کتاب سلاطین ہے، جو تواریخ ہے، جو استثناء کا باب ہے، وہ سارے کے سارے ہم پڑھتے ہیں. تو ان میں تو ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی یہ کام کر سکے کہ بھئی 2000 کلومیٹر دور سے اتنا بڑا تخت جو کہ وہاں پہ اتنی خوفناک قسم کی سیکیورٹی میں رکھا گیا اس کو لے کے آ جائے پلک جھپکنے. تو یہ علم کہاں سے آیا؟ اب اس کے لیے مجھے آپ کو حوالہ دینا پڑے گا سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کا جو ابھی میں نے دیکھا. تو میں نے 4 اکتوبر 2017 کو کی، یعنی آج سے تقریباً 5.5 سال پہلے. وہاں پہ ایک بڑا، یعنی جو پوری تاریخ میں ایک بحث رہی ہے جس چیز کے اوپر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جادو ٹونا بہت زیادہ تھا. بلکہ یہود نے تو اپنی کتابوں میں، اپنی روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اس سب کی نسبت کر دی اور کہا کہ یہ جادو کے زور پہ سب کچھ انہوں نے کیا. قرآن پاک نے تصریح کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، اس لیے کہ جادو کو کفر کہا گیا. انہوں نے کفر نہیں کیا، وہ شیاطین جو تھے جو کفر کرتے تھے. تو پھر یہ علم جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ علم اللہ نے بابل کی اسیری کے دوران یہود کے علماء کے لیے، تاکہ وہ جادو ٹونے کا مقابلہ کر سکیں، اشیاء کا اور آیات کا وہ علم روحانی ہے جس کو سکھانے کے لیے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت اتارے گئے. لیکن یہ علم جو ہے یہ ایک قسم کی 2 دھاری تلوار ہے. اس سے آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں اور اسی کو
برے کام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی لیے قرآن حکیم نے ان ملائکہ کی فرشتوں کی زبان سے یہ کہا کہ یہ فتنہ ہے. اس کو علم نہیں کہا، اس کو کہا یہ فتنہ ہے. تو فتنہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں بظاہر شرعی اعتبار سے کوئی غلط چیز نہیں، لیکن اس کی محبت یا اس کے اندر انہماک جو ضرورت سے زیادہ ہو، عدم توازن پیدا ہو جائے، وہ اس کو فتنہ بنا دیتا. اسی مفہوم میں قرآن پاک نے مال کو اور اولاد کو فتنہ قرار دیا. مال اور اولاد اس طرح فتنہ ہے کہ جو اولاد اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے پہ مجبور کر دے، یعنی شفقت پدری اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ کسی غلط کام کا کہے، کوئی غلط فرمائش کر دے، کوئی بہت مہنگی فرمائش کر دے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے، دکان میں بیٹھ کے کام تولے اور کام نہ، چوری کے لیے تیار ہو جائے، ڈاکہ مارنے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ کام کرنا. وہ کہتا ہے میں نے جانا ہے، میں نے ہارورڈ میں داخلہ دینا ہے، تو میں اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. اب اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، بیٹے کی محبت غالب آ گئی. تو اس نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. یہ تمہیں فائدہ بھی دے سکتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ایک اچھے اولاد ہے، اور یہ تمہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں. وہ علم جو ہے اشیاء کا اور آیات کا، کہ جس کے ذریعے سے جادو ٹونے کا اور گنڈے تعویذوں کا مقابلہ کرنا یہود کے علماء کو بابل کی اسیری کے دوران سکھایا، وہ بھی ایک فتنہ ہے. لیکن یہ اس اچھے مقصد کے لیے سکھایا گیا کہ وہ پہلے سے قید ہیں، ان کے نبی قید ہیں. اگر آپ پڑھنے سے شوق رکھتے ہوں تو پھر آپ دیکھیں ان انبیاء کے مکاشفات، جو قید تھے بابل اور نینوا کی جو آشوریوں کی حکومتیں تھیں، انہوں نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کی سلطنت کو تہس نہس کر دیا اور مار دیا آدمیوں کو. 1 لاکھ سے زیادہ قیدی لے گئے اپنے ساتھ، جن میں انبیاء بھی تھے. تو اب ان کو یہ چیز سکھائی گئی کہ اس کا مقابلہ کر سکے. تو یہاں پہ جو صاحب علم ہے اس کتاب کے ان آیات کا، ان چیزوں کا، اشیاء کا جس کو علم ہے، وہ اس کو ایک اچھے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ جن کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اتنی قیمتی چیز اور اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا پروجیکٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کرے. تو اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. ہمارے مفسرین میں سے بعض نے اس کا نام بھی لیا جو صاحب علم کتاب ہے، کہا یہ آصف بن برخیہ اس کا نام ہے. اور یہ جو لفظ آصف ہے جو صاد سے لکھا جاتا ہے، اس کا کوئی منبع جو ہے، اس کا جو کوئی آریجن ہے، وہ نہ عربی میں ہے نہ فارسی میں ہے، اردو تو ہے بیچاری بعد کی زبان ہے. یہ آپ جب اگر اس نام کے لوگ جاتے ہیں آصف والے، جب وہاں پہ جاتے ہیں سعودی عرب میں یا کسی عرب، تو وہ اس کو صاد سے لکھتے ہی نہیں، تو اس کو سین سے لکھتے، اس لیے کیونکہ ہاں اس لفظ کا تو معنی ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ سین سے لکھتے ہیں جو کہ افسوسناک بن جاتا ہے، اس کا معنی افسوس سے ہے. تو یہ جو آصف بن برخیہ ہے، یا پتہ نہیں یہ بات درست ہے یا نہیں درست ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی تکڑی قسم کی روایت نہیں ہے. اور بعض تفسیروں میں تو یہ بات ہے کہ یہ جو صاحب علم کتاب ہے یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام، لیکن باقی الفاظ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی تھا. کوئی اور جو بھی تھا وہ صاحب علم کتاب تھا. اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ جن کہتا ہے کہ میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، میں ابھی اس کو لاتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. یعنی پہلے وقتوں میں یہی وقت جو ہے یہ سب سے کم کہا جاتا تھا، پلک جھپکنا، اور واقعی یہ بڑا کم ہے. تو جب یہ بات اس نے کہی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت تو سامنے، تخت تو لے آیا ہے وہ مستقرا عند قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول ہیں، تو ان کی تو وجدان میں، ان کے علم نے انہیں بتایا کہ یہ بھی میرے اوپر آزمائش ہے کہ اتنے درباری بیٹھے ہوئے اور اتنا بڑا کمال ہو جاتا ہے تو میں کہوں گی یہ میرا کمال ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میں نے کر دیا۔ یہ اللہ کی ناشکری کہ ہر چیز کو آزمائش سمجھنا یہ اصل مدعا ہے اس سارے واقعہ کے بیان کرنے کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لیبلونی، وہ تو مجھے آزمانا چاہتا ہے، اس میں آزمائش کس چیز کی ہے؟ آپ اشکر و مکفر کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ کفر جو ہے یہ ناشکری کے لیے استعمال، میں کفر کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں یا اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہاں پہ ناشکری یہ ہوگی کہ اس کو اللہ کا فضل قرار دینے کے بجائے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دے کہ یہ میری وجہ سے ہوگا۔ اب انہوں نے آگے وضاحت کی من شکر فإنما یشکر لنفسہ، کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، کہنا الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی میں، اس کی قدرت میں، اس کی کبریائی میں، اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، نہیں یہ اضافہ کر سکتا ہے، یہ اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جو شکر ادا کرے گا میں جس نعمت کا، میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی سورہ ابراہیم میں یہ اصول بیان ہوا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے گا کوئی نعمت پا کے، میں اس کی نعمت میں اضافہ کروں گا۔ وَمَن كَفَرَ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ میں یہ نعمت اس سے لے لوں گا، نہیں، جیسے یہاں پہ آخر میں لفظ آ رہا ہے غنی الکریم، وہ کریم ہے، وہ دنیا کی نعمت تو رہنے دیتا ہے لیکن ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، کہ اس کو اس کی شکر کی پڑی بھی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی شکر کی نہیں پڑی ہوئی کہ یہ شکر ادا کرے گا تو میری خدائی چمکے گی، ایسے نہیں ہے، لیکن وہ نعمت سلب نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کریم ہے۔ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا، اب وہ ویسے ہی تو نہیں تخت منگوا رہے تھے، یعنی اس میں اس خاتون کی ایک امتحان لینا مقصود تھا کہ اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ حق ہے، یا یہ اپنی ہی باتوں میں اڑی ہوئی ہے، تاکہ اس کے عرش کی ذرا، اس کے تخت کی ذرا حیرت تبدیل کر دوں۔ اب حیرت انہوں نے تبدیل کر دی، کیا کیا؟ الٹا کر دیا، کوئی اس میں سے کنگرا نکال لیا، کچھ کیا انہوں نے کر دیا۔ تو انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح راستے کی طرف، صحیح چیز کی طرف آتی ہے یا نہیں آتی۔ فلما جاءت قیل هكذا عرشک، جب وہ خاتون، وہ ملکہ آئی تو اس سے پوچھا کہ یہ تخت کیسا ہے؟ هكذا عرشک، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے دیکھا تو بڑی احتیاط کے ساتھ جواب دیا، یعنی اس جواب کے اندر ایک احتیاط ہے کہ وہی ہو سکتا ہے یا اسی کی طرح کا ہے، کہ یہ ایسا ہے قالت کا انہ ہو، تو ایسا ہی ہے جیسا وہ ہے۔ اب اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ یا تو یہ اور ہے لیکن اس کی طرح کا ہے، یا یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، لیکن ساتھ میں اس نے اقرار کیا کہ ہمارے پاس تو آپ کی معرفت کی، آپ کے علم کی، آپ کی خدا ترسی کی جو واقعات ہیں وہ پہلے سے پہنچ چکے، من قبلها،
یعنی اس واقعے سے پہلے، اس تخت کے یہاں لانے سے پہلے میرے پاس ساری معلومات پہنچ چکی تھی، اس لیے کہ حکومتوں کا یہ کام ہے کہ اڑوس پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ رکھیں۔ تو اسی اصول کے تحت انہوں نے بھی پتہ رکھا ہوا تھا، تو انہیں یہ معلومات مل گئی تھی۔ ایک تو ملی تھی انہیں اس خط کے ذریعے سے کہ جس کی ابتدائی بڑی عجیب و غریب تھی، اس زمانے کے خطوط کی طرح نہیں تھی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع۔ پھر اس کے بعد کے واقعات کہ اس نے تحائف بھیجے، سونا چاندی بھیجا، تو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے پاس بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس طرح کے یہ جو واقعات تھے، اس سے ان کو پہلے سے اندازہ ہو گیا کہ ہمارا واسطہ کسی دنیا دار سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اللہ کی طرف سے فرستادہ کے ساتھ ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اس نے کہا کہ ہم تو پہلے سے فرما برداری کے لیے تیار تھے۔ یعنی میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑوس کی تمام ریاستوں کو بطی کر لیا تھا، وہ یا باج گزار تھی یا ان پہ قبضہ کر لیا تھا، تو ان کو بھی تو پتا تھا، ہم نے بھی اطاعت قبول کرنے کا اپنے اندر پہلے سے یہ کر لیا تھا۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب یہ بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک وضاحت کی، وہ وضاحت اس بات کی ہے کہ پہلے سے اس کو پتا تھا، پہلے سے اس نے قبول کر لیا تھا بتی ہونا، تو پھر کس چیز نے اس کو روک رکھا تھا ایمان لانے سے؟ یعنی بتی ہونا اور چیز ہے اور ایمان لانا اور چیز ہے، تو پھر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے اسے روک رکھا تھا؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ وہ جن اصنام کی پوجا پاٹ کرتے تھے، جن بتوں کی، جن اجرام فلکی کی، سورج وغیرہ کی، جب آدمی پوجا پاٹ کرتا ہے، جب اس کے نام کے نظر نیاز بناتا ہے، جب اس کے لیے وقت دیتا ہے، تو پھر اس کی محبت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں نے، ان معبودان باطل کی اس ناجائز محبت نے اس کو روک رکھا تھا۔ اور پھر دوسری وجہ بھی ایک تھی جو اللہ نے بیان کی، وَإِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ وہ بھی تو اسی معاشرے کا ایک فرد تھے جس میں سارے کافر تھے، جس میں سارے مشرک تھے، تو اس کا بچپن وہاں گزرا، اس کی جوانی وہاں گزری، وہ رعایا کے طور پہ وہاں تھی، وہ حکمران کے طور پہ وہاں تھی، تو اس ماحول میں جو اس نے یہی بننا تھا۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے وضاحت کی کہ وہ تابعداری کے لیے، یعنی حکومت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کرنے کے لیے یا باج گزاری کے لیے تیار تھی، ایمان نہیں لائی، اس کی یہ دو وجوہات تھیں۔ قیل ادخلوا الصرح، اب وہ تو ایک مہمان حکمران ہے، تو یہ تو جو کچھ ابتدائی طور پہ ہوا وہ ہو گیا، اب اس کو کہا کہ محل کے اندر جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو محل ہے، اس کا تذکرہ آیا تو قرآن حکیم نے سورہ سبا میں بڑی زبردست وضاحت کی کہ وہ جو لنگر خانے انہوں نے قائم کیے تھے، اس کی جو دیگیں تھیں، ان کو قرآن پاک میں کہا کہ وہ بڑی دیگیں تھیں۔ یعنی انہوں نے اگر کوئی محل بنایا تو وہ لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کے، وہ ان کو نانی جڑی کا محتاج کر کے، ان کے بچوں کو تعلیم اور صحت سے محروم کر کے نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے پہلے ان کا خیال رکھا۔ جس قسم کا انہوں نے لنگر خانے قائم کیے اور کہ مملکت میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے، اس کی ان دیگوں کا جو سائز ہے ان کے لیے قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا قدور الراسیات، وہ بڑے لگن والی دیگیں، تو وہاں پہ تو ان کا خیال پہلے رکھا جاتا تھا۔ اب یہ جو محل تعمیر ہوا، قیل ادخلوا الصرح فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے دیکھا اندر جا کے کہ کیا نظارہ ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے جس راستے لے جاتے ہیں یہ تو ایک گہرا حوض ہے، لجہ مصباح کہتے ہیں اس حوض کو
جو آدمیوں کے تیرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اس کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے کہ پورے قد کا آدمی اس کے پیدے میں کھڑا ہو تو وہ سانس لے سکتا ہے، وہ باہر ہوگا، پانی سے گردن اس کی باہر ہوگی. لیکن لجہ وہ ہے کہ جس میں آدمی ڈوب جائے گا. تو وہ گہرا حوض میں نے جس کا ترجمہ کیا تو اس کو یہ محسوس ہوا. وہ کیسے محسوس ہوا؟ یعنی شیشے کی صنعت نے اتنی ترقی کی ہوئی تھی کہ وہ فرش ایسے شیشے کا بنا ہوا تھا، وہ طے کرتا تھا کہ جس میں وہ مچھلیاں جو کسی نیچے والی طے میں شکل ان کی بنائے گی وہ حرکت کرتی ہوئی نظر آتی تھی. تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایک گہرا حوض ہے، اس کے اندر مجھے اتار رہے ہیں. تو اس نے اپنا جو نیچے کا لباس ہے وہ شلوار ہو، پتلون ہو، وہ تہہ بند ہو، جو کچھ بھی تھا اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کو اوپر اٹھا دیا، جس سے دیکھنے والوں کو جو اس کے ساتھ تھے، جو اس کے پیچھے آ رہے تھے، ان کو محسوس ہوا کہ یہ اس بات کو نہیں سمجھ سکی. بالکل اسی طرح جیسے کوئی الگڑ قسم کا، ان پڑھ قسم کا دیہاتی شہر میں آ جاتا ہے، عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ سبا جو ہے بہت ترقی یافتہ اور بڑی تمدن میں بہت آگے قوم تھی، اس کی ملکہ جو ہے اس کی حالت ایک الڑ ان پڑھ قسم کے دیہاتی جیسی ہو گئی کہ اس نے وکشفت عن ساقیہا، ساق کہتے ہیں پنڈلی کو، اس نے اپنی پنڈلیوں سے اوپر کر لیا لباس. قال انہ صرف ممرد من قواریر، تو اس کو کہا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ محل تو سارے کا سارا سخت محل یہ شیشے کا بنا ہوا. قواریر جو ہے یہ قارورہ کی جمع ہے، قارورہ شیشے کو کہتے ہیں. تو قواریر بہت سارے شیشے ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ موجودہ عربی میں جب آپ وہاں پہ جائیں کسی عرب ملک میں تو وہ قارورہ جو ہم بوتل کو کہتے ہیں. پہلے تو شیشے کی ہوتی تھی، پلاسٹک تو نہیں ہوتا تھا، تو شیشے کی بوتل کو وہ قارورہ کہتے تھے. تو اس سے وہ لفظ جو ہے بوتل کے لیے عام ہوتے ہوئے وہ پلاسٹک کے لیے بھی استعمال ہونے لگا کہ آپ پلاسٹک ہی دیکھیں تو اس کو بھی قارورہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ قواریر جو ہے یہ شیشہ ہے. اب دیکھیں کہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہسٹری آف ٹیکنالوجی ایک مضمون ہوتا تھا انجینئرنگ میں، اس میں تو سارا یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جو چیز ہے شیشہ ہو گیا، اسٹیل ہو گیا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح 17ویں صدی 16ویں صدی سے ان کا دورہ شروع ہوا اور کرتے کرتے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ آپ اس کو ٹنٹ کر دیتے ہیں، اس شیشے کو پروسیس کرتے ہیں تو اس کی وہ جو 9 ملی میٹر کا شیشہ ہے وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کودیں تو نہیں ٹوٹتا. تو اب اس صنعت نے ترقی کی اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ 16ویں صدی کی بات ہے کہ یہ کام شروع ہوا. اور یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال بلکہ 1200 سال پہلے کی بات ہے. وہاں پہ اتنی ترقی تھی اس صنعت میں کہ انہوں نے پورا محل شیشے کا بنا. صرف ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نفسی، وہ کہنے لگی یا رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی باوجود جاننے کے اور باوجود اس ارادے کے کہ ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، ہم نے اطاعت کرنی ہے، مسلمین اطاعت کے لیے استعمال ہوا. جو اصل بات تھی، جو اصل مدعا تھا کہ مجھے اللہ وحدہ لا شریک میں ایمان لانا ہے، وہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ نہ کرنا جو ہے کفر اور شرک کی تاریکیوں میں پڑے رہنا، اس کو اس نے کہا کہ ظلم تو نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی تاریکیوں اور بدعات اور شرک کے ماحول میں میں گھسی رہی، اس سے باہر نہیں نکلی جاننے کے باوجود. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اب یہ جو اسلم تو ہے یہ اس نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے استعمال کیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ رب العالمین پہ ایمان لاتا ہے.
آگے جو اس کے بارے میں جو روایات ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح کر دیا، اس کی کوئی ایسی سند نہیں ہے، نہ یہ اسرائیلی روایات میں کسی جگہ ہے۔ تو رات میں بھی یہی ہے کہ وہ ملکہ واپس اپنے سبا کو، اپنے ملک کو واپس ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اسلام قبول کرنا اور اطاعت جن بادشاہوں نے، جن عمراء نے کی، آپ نے ان میں سے کسی کو بھی معذور نہیں کیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو بادشاہ رہنے دیا۔ بحرین کا جو حاکم تھا منذر بن سابا، اس نے اطاعت قبول کی، اس کو بحرین کا حاکم رہنے دیا۔ صرف جو حاکمیت کے اصول ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اب تم نے تھوڑا معاملے کو تبدیل کر کے اس طرح کرنا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب